ایک بہت بزرگ ہمارے عالم گزرے ہیں، علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ، لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور پورے بر صغیر میں اپنے زمانے میں مضبوط ترین عالم تھے. حتیٰ بعض ایرانی اور عراقی علماء کو بھی اجازہ اجتہاد، اجازہ روایات، اجازہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا. یعنی وہ تھے ہندوستان کے، مگر عراق اور ایران کے بعض فقہا کو بھی اجازت روایت کی انہوں نے دی تھی. وہ کہتے ہیں یہاں کہاں ہے کہ میرے قربا سے اظہار محبت کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہہ دو میرے حبیب کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قربا سے اظہار محبت کرو. مودت اور محبت کا یہی واضح فرق ہے. محبت امر قلبی ہے، دلی دل میں رہ جانے والی ایک لگاؤ اور ایک کیفیت ہے، اور مودت اظہار محبت کو کہتے ہیں. تو اظہار مانگا گیا ہے. اب وہ کس سے اظہار محبت ہے؟ قربا سے. نقل صاحب فرماتے ہیں کہاں ہے آیت کے اندر کہ میرے قربا، اللہ کے حلوارہ یہ اللہ کے بھی تو قربا ہو سکتے ہیں. یہاں قربا سے مراد وہ تقرب والا، قربتاً اللہ والا، وہ مقربین درگاہ پروردگار والا قربا، یعنی میرے جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان سے اظہار محبت. اب یہ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ یہ بہترین ایک قاعدہ قانون بنے گا. اچھا میں یہاں پہلے ایک بات عرض کر دوں، بہت بڑا نام ہے میرے لیے، تو بڑی سعادت ہے کہ علماء کی زیارت مجھے نصیب ہو اور میں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھوں. مگر مسلکی طور پر اور منابع اور ماخذ کے عنوان سے اور منہج کے حوالے سے مفتی صاحب کا اپنا ایک منہج ہے، میرا ایک منہج ہے. ہم اس وقت ذکر کرنے اور محبت کی بات کرنے بیٹھے ہیں، تو ممکن ہے کہ میرے کسی منہجی گفتگو سے مفتی صاحب متفق نہ ہوں، مفتی صاحب پیر صاحب متفق نہ ہوں، لہٰذا وہ اپنی بات فرمائیں گے، میں اپنی بات کروں گا. تو یہ جو قربا کا عنوان ہے نا، اب اس میں کوئی ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی کہ کون ہے نبی کے قربا، یعنی یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. ثابت کرو کہ اللہ سے قریب ترین بندے کون ہیں. ثابت کرو کہ جو نبی کی آغوش میں آئی ہو، جو نبی کے ساتھ اس انداز سے رہی ہوں کہ جن کے آنے پر نبی سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں. قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے. قامہ الیہا. ہاں، یہ جو قامہ لہا کھڑے ہو گئے کسی کے لیے، کسی خاتون کے لیے، لیکن الیہا اس طرف بڑھنا ہے. سرکار بڑھتے تھے. وقبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، اجلسہا فی مجلس، اپنی جگہ لا کے بٹھانا. یہ جو عنوانات ہیں، دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب. نسبی طور پہ فضیلتوں کا، اور پدرم سلطان بود، میرے دادا ایسے تھے، ہم 5000 سادات، ہمارے پردادا 6000 تھے، اور وہ لکھا جاتا ہے ہمارے شجروں میں سادات کے، خاص طور پر کہ مثلا ہمارے کوئی 7ویں پشت میں ایک دادا تھے، وہ 5000 سید تھے. 5000 کا مطلب 5000 کا لشکر ان کے ساتھ. مثلا یہ بہت بڑے نواب تھے اور بادشاہ تھے. بھائی آپ کے دادا بہت بڑے تھے، آپ کیا ہیں؟ تو وہ جو نسب کا عنوان ہے وہ علیحدہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بڑے تھے، وہ بہت محترم تھے، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ یہ حسب کا عنوان ہے. بی بی کی ذات وہ حسین ذات ہے، وہ اتنا مقام اور منزلت کی حامل ذات ہے کہ آپ حسباً ام ابیہا ہیں اور نسباً بزت الرسول. سبحان اللہ. یعنی سیدہ کے ساتھ، یعنی یہ جو دو عنوان ہیں نا، سرکار نے دو ایسے رشتے اپنے اس بیٹی، اس دختر کے بیان فرمائے ہیں. ایک رشتہ یہ کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. اب یہ بحث کہ بزع سے مراد جگر کا ٹکڑا ہے. بزع باز کے خاندان کا اگر آپ لفظ لیں گے تو مطلقاً ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا. اور رسول کا کیا وجود ہے؟ وما محمد الا رسول. یہ جو رسالت کا رہا ہے، رسالت. لہذا ایک بہت استدلالی، ایک حسین گفتگو ایک بزرگ نے کی کہ دیکھیں سرکار دو جہاں اس قاعدے کے مطابق نبی خاتم الانبیاء ہیں، نبی سے بڑا بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر ایک جملے کے اندر کہہ دیا گیا، کوئی بحث ہی نہیں ہونی. جو اس بحث کو کرے یا سوچے بھی کہ نبی مکرم کے برابر کوئی ہے، وہ خطا کر رہا ہے، وہ رونگ جا رہا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا وجود پوری کائنات کے اندر، بلکہ ہم تو کائنات کو بھی کائنات میں بھی محدود کرنے کی جسارت کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے حساب سے ہم شاید حد تاکی اور بے احترامی کر رہے ہوتے ہیں. کائنات، ہم نے جو کائنات کو سوچا ہوا ہے ہم اسی میں محدود کر رہے ہیں نا. کیا معلوم ہو کائنات کیا ہو، وہ ثقلین کیا ہو. سرکار دو جہاں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے عنوان سے نبی مکرم ساری امت کے لیے نمونہ عمل ہے. مگر مرد بھی تو ہیں حضرت. اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں. ہر باب میں خواتین کے مسائل علیحدہ ہیں، مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں.
سرکار جو عمل انجام دیں گے نبی مکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے حیثیت مرد وہ انجام دیں گے، خاتون وہ عمل انجام نہیں دے سکتی جس میں مرد کے ساتھ، لہذا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، تم رسول اور بطول کو ساتھ ملاؤ، تب جا کے تمہیں ایک نمونہ عمل مکمل امت کے لیے نصیب ہوگا۔ لہذا بی بی کا یہ جو نسبی عنوان ہے، بی بی کا جو حسبی عنوان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے حصے کی گفتگو کا عنوان وقت بہت زیادہ نہ ہو جائے، اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو کچھ اور پہلے